طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ خدا کی شکر گزار ہے کہ خدا نے اچھا موسم دیا ہے۔ کل جب موسم اچھا نہیں تھا، بارش تھی، تو لگ رہا تھا کہ آج کا دن شاید آج بھی بارش ہو۔ موسم بے شک بہت سرد ہے، اور جب عبادت شروع کی گئی تو لگتا تھا کہ سردی لوگوں کو روک لے گی، لیکن جب خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے تو پھر کوئی موسم بھی ہمیں نہیں روک سکتا۔ تو خدا کا شکر ہے، بہت سارے لوگ خدا کے گھر میں آئے ہیں۔ اتنی زیادہ تعداد دے کر ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے لوگوں کو تحریک بخشی کہ نئے سال کا آغاز عبادت سے ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے صرف نیا سال نہیں ہے بلکہ خداوند یسوع مسیح کے ہیکل میں لائے جانے کا بھی دن ہے۔ تو ضرور ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح ہیکل میں لائے گئے، اس دن وہ ہیکل میں تھے تو ہم بھی ہیکل میں آئے، ہم بھی خدا کے گھر میں آئے، اور اس دن کا آغاز دعا سے، عبادت سے اور شکر گزاری سے کریں۔ میرے جو جب کرسمس گزرتا ہے تو ہمیں نئے سال کا انتظار ہوتا ہے، اور اگر خدا ہمیں پورا سال سنبھالتا ہے اور بڑے دن کی خوشیوں میں شامل ہونے کا خدا نے فضل بخشا، پھر خدا نے ہمیں نئے سال کی عبادت میں بھی آنے کی توفیق بخشی ہے، ہم اپنے خدا کے شکر گزار ہیں۔ کتنے ہمارے عزیز تھے جو 2025 میں ہم سے جدا ہو گئے اور وہ آج کا دن نہیں دیکھ سکے۔ 2026 کی تاریخ، آج کے دن میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ خدا کا وہ انتظام ہے جو جاری ہے، اور یہ مسلسل چلتا رہے گا، اور ہم اپنے خدا کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم سب کو زندگی بخشی ہے۔ آج پوری دنیا میں 2026 شروع ہو گیا ہے، اور نئے سال کی آغاز میں 2026 جب شروع ہو چکا ہے تو دنیا کے تمام جتنے بھی کاروبار ہیں اور جتنے بھی تمام دستاویز ہیں، ان سب پر آج 2026 لکھا جائے گا۔ تو وقتوں اور زمانوں اور میعادوں کا مالک ہمارا خدا ہے، اور تمام زمانوں کا تعلق جو ہے وہ ہمارے خداوند یسوع المسیح سے ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے جب دنیا کی تاریخ لکھی جاتی تھی، ہسٹری لکھی جاتی تھی، تو اس میں اردو زبان میں لفظ آتا تھا قبل از مسیح، اور انگریزی زبان کا لفظ ہے BC، بیفور کرائسٹ۔ تو اس بات کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ آثار قدیمہ کو جا کر دیکھیں، یعنی جس میں آپ نزدیک ترین ہڑپا جو شہر ہے پرانا، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میوزیم میں جائیں، ہڑپا میوزیم میں، تو آپ کو بڑے بڑے بورڈ لکھے ملیں گے، ان پر سارے جو بورڈ ہیں ان پر لکھا ہوگا دو قبل از مسیح یا قبل از مسیح آپ کو لکھا ہوا ملے گا۔ ہزاروں سال پہلے جو مسیح کے آنے سے پہلے واقعات ہوئے دنیا میں، ان کے ساتھ قبل از مسیح لکھا گیا۔ تو اسی طرح جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آ گئے تو خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا کے کیلنڈر کو بدل دیا، تاریخ کو بدل دیا، اور آپ دنیا کی جو واقعات ہیں، کیلنڈر ہے، اس پر لکھا جاتا ہے AD، انگریزی زبان میں AD لکھا جاتا ہے، اور اس کا جو مطلب ہے انو ڈومنی، اس کا یہ لفظ ہے انو ڈومنی، اور اس کا مطلب ہے خداوند کے سال میں، یعنی خداوند کا سال جب سے یسوع مسیح دنیا میں آ گئے اس وقت سے خداوند کا سال شروع ہو چکا ہے، وہ سال جسے آزادی کا سال کہا جاتا ہے۔ تو ہم اب اس سال میں ہیں، اس وقت میں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ مختلف زمانوں میں مختلف کیلنڈر جو ہیں وہ استعمال ہوتے رہے ہیں، جیسے یہودی کیلنڈر تھا، یا بابلی کیلنڈر، رومی کیلنڈر، اور رومی کیلنڈر جو تھا اسی کی اصلاح کر کے، اسی میں کچھ رد و بدل کر کے کیسر جولیس نے اس کو آج کے موجودہ کیلنڈر کے ساتھ تیار کیا، ہمارے لیے مہیا کیا۔ آج کا جو ہمارے موجودہ کیلنڈر ہے اس کا اسی کے ساتھ تعلق ہے، رومی کیلنڈر کے ساتھ۔ بنیادی طور پر یہ کیلنڈر جو تھا، یہ بلکہ تمام کیلنڈر دنیا کے
सूरज, चांद और सितारों की गर्दिश से ताल्लुक रखते हैं। यानी सूरज, चांद, सितारे जो हैं इन पर मबनी है सारे कैलेंडर, जिसको शमसी साल कहा जाता है। जो हमारा मौजूदा कैलेंडर है इसका शमसी साल के साथ ताल्लुक है, और जिसमें 365 दिन है, 48 मिनट और 40 सेकंड इसके साल में इसके ये साल जो है ये 365 दिन, 48 मिनट और 40 सेकंड पर मुश्तमिल है। 400 साल के बाद ये शमसी साल जो है 365 दिन जो है इसमें 23 घंटे और 15 मिनट और 4 सेकंड का फर्क आ जाता है 400 साल के बाद। और इसके अलावा 4 साल के अरसा के बाद फरवरी के महीने में 1 दिन का इजाफा हो जाता है। इस तरह इसे लीप का साल कहा जाता है। तो 4 साल, सिर्फ मैंने 400 साल बोल दिया पहले, 4 साल का अरसा, 4 साल के बाद जो है लीप का साल आता है। तो लीप के साल में जो है 1 दिन का इजाफा होता है, फरवरी 28 से 29 का हो जाता है। तो पूरी दुनिया के लोग आज नए साल को किसी न किसी सूरत में इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये साल नया साल ही नहीं बल्कि ये मसीही त्यौहार है हमारे लिए। तो खुदा हम पहली बात इस पर गौर करेंगे कि साल नौ जो है खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस से इसका क्या ताल्लुक है। हम मसीही इसको पुरजोश तरीके से क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये साल तो पूरी दुनिया के लिए नया साल शुरू हुआ है। बेशक हर मुल्क का अपना कैलेंडर भी हो सकता है, उसका साल का अपना फ़र्क तरीका भी हो सकता है, क्योंकि चाइनीज़ साल जो है फ़र्क है, इंडिया के महीने फ़र्क है, जो देसी महीने हैं, और हिजरी साल फ़र्क है। लेकिन इंटरनेशनल सतह पर जो सारे काम दुनिया की दस्तावेज लिखी जाती हैं वो इसी साल से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसको सन ईस्वी कहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का जो अंजीली ताल्लुक़ है नए साल के साथ, हम उस पर गौर करेंगे। सबसे पहली बात जो अभी हमने खुदा का कलाम पढ़ा है, इसके मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह 8 दिन के बाद हैकल में लाए गए थे। हैकल में क्या हुआ? 8 दिन के बाद उनका खतना हुआ और उनका नाम रखा गया, जो फरिश्ता ने यूसुफ को बताया था और मुकद्दस मरियम को बताया था कि उसका नाम यीशु होगा। उसका नाम यीशु रखना, जिसका मतलब है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो 8 रोज के बाद खुदावंद यीशु मसीह का खतना हुआ था और उसका नाम यीशु रखा गया था। ये शरीयत के दस्तूर के मुवाफिक था कि 8 दिन के बाद जो खुदा ने हुक्म दिया था कि हर फर्जंदे नौरीना का 8 रोज के बाद खतना किया जाए। बेशक जब ये खतना शुरू हुआ तो अडल्ट से शुरू हुआ था। अब्राहम और उसके बेटे का एक ही दिन खतना हुआ था। तो उसके बाद खुदा ने हुक्म दिया कि 8 रोज के बाद फर्जंदे नौरीना का खतना किया जाए। दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह हैकल में लाए गए। इसका बयान अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसको लूका की इंजील में पढ़ सकते हैं, जो अभी हमने वाला पढ़ा है। उसमें लिखा है, फिर जब मूसा की शरीयत के मुवाफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए, उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करे। जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पैलौठा खुदावंद के हुजूर मुकद्दस ठहरेगा और खुदावंद की शरीयत के इस कौल के मुवाफिक कुर्बानी करे, कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। तो ये खुदावंद यीशु मसीह के लिए शरीयत के 3 अहकाम या रसूमात पूरी की गई। पहली, उनका खतना शरीयत के मुताबिक हुआ। दूसरी बात, पाक होने की रस्म अदा की गई। याद रखिए, खुरूज की किताब उसका 13वां बाब उसकी 6ठी आयत में जब खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में लाया गया तो ये खुदा का हुक्म था कि सब पैलौठे मेरे हैं। और पैलौठे जो थे उनको हैकल में पेश किया जाता था और उनको
چونکہ وہ خداوند کے لیے مخصوص ہوتے تھے، ان سے کہانت آگے بڑھتی تھی، کہانت کے لیے وہ پیش کیے جاتے تھے. لیکن اگر اس کو چھڑانا ہوتا تھا، پہلوٹے کو اگر شریعت سے آزاد کرنا ہوتا تھا تو اس کا فدیہ دیا جاتا تھا. خروج 28 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ فدیے کے بارے میں کہ پلوٹے کی رہائی کے لیے فدیہ جو دیا جاتا تھا وہ خروج 28 باب کی پہلی 2 آیات میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح احبار کی کتاب کے پہلی 4 آیات میں پاک ہونے کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تو 40 دن تک ماں طہارت کے عمل میں سے گزرتی تھی اور 40 روز کے بعد وہ ہیکل میں حاضر ہوتے تھے. تو خدا یسوع مسیح 8 دن کے بعد ان کا ختنہ ہوا، ان کا نام رکھا گیا اور 40 دن کے بعد خدا یسوع مسیح ہیکل میں لائے گئے تھے، جو پاک ہونے کے دن تھے جب وہ پورے ہو گئے. خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد شریعت کے 3 رسومات جو ادا کی گئی، اس میں پہلا ختنہ، دوسرا پاک ہونے کی رسم اور تیسرا ہیکل میں لائے جانے کی رسم بھی ادا کی گئی. تو ہیکل میں خدا یسوع مسیح کے لائے جانے کے بعد جو لوگ اس سے ملے، ہیکل میں جن لوگوں نے اس کا دیدار کیا، ان میں 2 لوگ بڑے مشہور ہیں. پہلا ہے بزرگ شمعون اور دوسرا ہے حنا نبیہ. ان 2 زندگیوں نے خدا یسوع مسیح کا ہیکل میں دیدار کیا تھا. تو پہلے ہم بزرگ شمعون کے بارے میں ہم لوکا کی انجیل کے 2 باب کی 25ویں آیت سے پڑھتے ہیں. اس کو شمعون کا گیت بھی کہتے ہیں، حمد کا گیت. تو شمعون بزرگ جو تھا، اس کو خدا نے اس وقت تک اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ خدا مسیح کو نہ دیکھ لے تو مرے گا نہیں. اور خدا نے اس کو زندگی میں اپنے قول کے موافق خدا یسوع مسیح کا دیدار عطا کیا. اس نے خدا یسوع مسیح کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، پھر اس نے کہا کہ اے مالک اپنے بندہ کو اب اپنے قول کے موافق رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. وہ کس قدر خوش تھا، کس قدر شادمان تھا. اب اس کے اندر اور کوئی خواہش باقی نہ رہی. اس کی خواہش جب یسوع کو دیکھ لیا، اس نے کہا میری خواہش پوری ہو گئی، اب میں نے اور کچھ نہیں دیکھنا. میں نے یسوع کو دیکھ لیا ہے، اب مجھے اور کچھ نہیں دیکھنا. اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے اپنے قول کے موافق. اور حنا کے بارے میں لکھا ہے کلام مقدس میں سے، جو ابھی ہم نے حوالہ تعال کیا ہے، کہ اور آشر کی قبیلہ میں سے حنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی. وہ بہت عمر سیدھا تھی اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے. وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی. وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی. اس نے بھی پہچان لیا کہ یہ خدا کا مسیح ہے، یہ کرسٹس ہے، یہ وہی ہے جس کی ہم منتظر تھے. اس نے بھی جب اس کو دیکھا، اس نے خدا کا شکر کیا. وہ بھی اسی دیدار کی خواہاں تھی اور خدا نے اس کو بھی دیدار بخشا. یسوع تو ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہمارے لیے نئے سال پر کیا کرنا ضروری ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بحثیت مسیح میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. چلیے ہم آج کے تعلق سے دیکھیں گے. پہلی بات، آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ خداوند کے گھر میں جانا ہے، یعنی خدا کے گھر میں آنا ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح بھی ہیکل میں لائے گئے تھے. 8 روز کے بعد ان کو بھی ہیکل میں ان کا بھی نام رکھا گیا اور ختنہ کیا گیا اور ہیکل میں لائے گئے. وہ تو ہمیں بھی خدا کے گھر میں آنا ہے. جیسے وہ خدا کے گھر میں گئے، ان کو لے کر گئے بچپن میں، ہمیں بھی خدا کے گھر میں آنا ہے. اور دوسری بات، بزرگ شمعون کی طرح خدا کے گھر میں آ کر اس کی حمد کرنی ہے. بزرگ شمعون کی طرح ہمیں بھی خدا کے گھر میں آ کر اس کی
حمد کرنی ہے، اس کا شکر کرنا ہے، حنا نبیہ کی طرح خدا کا شکر کرنا ہے، خدا کی حمد کرنی ہے، خدا کا شکر کرنا ہے، اس کے نام کو مبارک کہنا ہے، اس کی وفاداری کے لیے اور اس کے فضل کے لیے جو اس نے ہم پر کیا ہے۔ ہم نے بھی اس کے گھر میں آ کر اس کی عبادت اور پرستش کرنی ہے، اسے مبارک کہنا ہے۔ جیسے یہ لوگ ہیکل میں تھے جب خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے دیکھا، تو خداوند یسوع مسیح کا دیدار ہم اپنے گھروں میں نہیں، خدا کی حضوری میں آ کر کر سکتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہیکل میں لائے گئے تھے، اور ہمیں بھی آج اس کا دیدار ہیکل میں نصیب ہو سکتا ہے، جیسے حنا اور بزرگ شمعون کو ہوا۔ میرے عزیزو، نئے سال اور کرسمس کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ کرسمس مکمل ہوتا ہے، نئے سال کی عبادت تک کرسمس مکمل ہوتا ہے۔ ہم نیا سال جو ہے اس کو محض نیا سال نہ سمجھیں، بلکہ اس کو کرسمس کا حصہ سمجھیں کہ یہ بھی کرسمس کا حصہ ہے، اور ہمیں جیسے خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کی خوشی منانی ہے، جب وہ بیت لحم کی چرنی میں آئے، اسی طرح ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ہیکل میں آنے کی خوشی منانی ہے کہ وہ ہیکل میں لائے گئے، ان کی تمام شرعی رسومات ادا کی گئیں۔ اور یہ کیوں ہوا؟ سنیے، خداوند یسوع مسیح کے لیے تمام شریعت کے تقاضے کیوں پورے کیے گئے؟ ایسا کیوں کیا گیا کہ شریعت کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں؟ غلطیوں 4:4 کسی نے پڑھا ہے؟ غلطیوں کے خط کے 4 باب کی 4 آئے کلام میں لکھا ہے، سنیے، جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، جو شریعت کے جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ ان کو جو شریعت کے ماتحت ہے منہ لے کر چھڑا لے۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح دنیا میں شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے ان کا ختنہ بھی ہوا، اور شریعت کی تمام رسومات جو ایک شریعت پر عمل کرنے والے شخص کے لیے پوری کرنا لازم تھی، یہودیوں کے لیے، وہ ساری رسومات خداوند یسوع مسیح کے لیے پوری کی گئی، تاکہ ان میں ہو کر خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم شریعت کی غلامی سے آزاد ہو جائے۔ وہ اس لیے ہمارے لیے اس نے ساری شریعت کے تقاضے پورے کیے تاکہ ہم شریعت سے آزاد ہو جائیں۔ اگر خداوند یسوع مسیح اپنے بدن میں ان شریعت کے تقاضوں کو پورا نہ کرتے تو وہ تقاضے ہم پر لاگو ہوتے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان تمام کو پورا کر کے ہمیں شریعت سے مخلصی عطا کر دی ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے نجات کے کام کا حصہ تھا، جو نجات کا کام یسوع مسیح کرنے کے لیے آئے تھے، یہ اس کا حصہ تھا کہ شریعت کے تمام تقاضے جو تھے ان کو پورا کیا جائے۔ خداوند یسوع مسیح اس لیے شریعت کے تمام عوامل سے گزارے گئے، جتنے بھی شریعت کے تمام تقاضے تھے وہ یسوع مسیح کے لیے پورے کیے گئے۔ لہٰذا نئے سال کو صرف نیا سال کا پہلا دن نہ سمجھے، بلکہ اس کو کرسمس کا حصہ سمجھے، اور اس میں شامل ہو کر ان برکات کو پائیں جو شمعون بزرگ نے پائی اور حنا نبیہ نے حاصل کی۔ میرے جو شمعون بزرگ کے یہ خوبصورت الفاظ اپنی زبان سے ہم بھی ادا کرنے کے لائق بنے کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ شاید ہم نے بہت سارے برس کرسمس منائے، بہت سالوں سے کرسمس مناتے اور نئے سال کو بھی مناتے آ رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں اس سال کے لیے، اس سال کو اس بات کے لیے مخصوص کریں کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنی نجات کو دیکھیں۔ سنیے، بہت خاص بات میں کہنے لگا ہوں، اس سال کو اپنی زندگی کے لیے نجات کا سال بنائیں، اس سال کو اپنی زندگی کے لیے نجات کا سال بنائیں۔ کلام میں لکھے ہیں، آج ہی قبولیت کا وقت ہے، آج ہی نجات کا دن ہے، اور
اپنی زندگی کو اگر آپ خداوند کی نجات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سال کو اس کام کے لیے مخصوص کر دیں کہ اس سال میں نے خداوند کی نجات دیکھنی ہے۔ ہمیں خداوند کی نجات کو حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے لیے اس نجات کو پانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ یسوع مسیح تک پہنچنا، جیسے مجوسی اس تک پہنچے، چرواہے اس تک پہنچے، اور بزرگ شمعون جو انتظار میں تھا کہ میں مسیح کو دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے، اور جب اس نے دیکھ لیا تو اس نے کہا اے مالک اپنے خادم کو سلامتی سے رخصت کر، میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ تو اس سال میں میرے عزیزو، میرا اور آپ کا ٹارگٹ بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم خداوند کی نجات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ہم زندگی میں بہت کچھ دیکھتے ہیں، لیکن خداوند کی نجات بنی اسرائیل قوم نے دیکھی۔ خداوند کی نجات بنی اسرائیل قوم نے دیکھی کب؟ جب بحیرہ کلزم کو خدا نے ان کے لیے 2 حصے کر دیا اور انہوں نے خداوند کی نجات کے کام کو دیکھا۔ کلام میں لکھا ہے بنی اسرائیل قوم سے خدا نے کہا سنیے، خدا نے بنی اسرائیل قوم سے کہا، ان سے موسیٰ سے کہا ان سے کہہ دے کہ یہ خاموش ہو جائیں اور آج میری نجات کے کام کو دیکھیں۔ میرے عزیزو سنیے، جب خدا ہماری زندگی میں نجات کا کام کرتا ہے تو اپنے عجائب دکھاتا ہے، پھر ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے، ہماری زندگی میں نئی چیزیں آ جاتی ہیں، ہماری زندگی یکلخت بدل جاتی ہے۔ ہم وہ باتیں دیکھتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتی، ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتی، ہم وہ باتیں دیکھتے ہیں جو ہماری زندگی میں پہلے نہیں ہوتی۔ وہی تو نجات ہے خدا کی۔ میرے عزیزو، خداوند کی نجات جب ہماری زندگیوں میں آتی ہے تو کیسے نظر آتا ہے کہ خداوند کی نجات ہم نے پا لی ہے اور دیکھ لی ہے۔ جب ہماری زندگی میں خداوند کی نجات آتی ہے تو وہ نظر آتی ہے کیسے؟ پرانی انسانیت کو ہم اپنے کاموں سمیت اسے اتار ڈالتے ہیں۔ جب نجات آتی ہے ہماری زندگیوں میں تو پرانی عادات، سنیے، پرانی عادات، پرانی خواہشیں اور پرانی راہیں، برے دوست، بری محفل، بری گفتگو، فون کا غلط استعمال، یہ سب زندگی سے جاتے رہتے ہیں اور پھر خداوند کی نجات آپ کی زندگی میں آتی ہے۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند کی نجات میں نے دیکھ لی ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے وہی خداوند کی نجات کو دیکھتا ہے۔ جب تک ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی ہم خداوند کی نجات کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو میرے عزیزو، خداوند کی نجات دیکھنے کا مطلب یہ ہے اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھنا، اپنی زندگی کو تبدیل دیکھنا۔ اگر کسی کی زندگی ساتھ بدلتے ہیں، 2025 سے 2026 ہو گیا ہے، لیکن ہماری زندگی میں خداوند کی نجات تب نظر آئے گی جب ہم بدلیں گے، جب ہماری سوچیں بدلیں گی، جب ہمارے خیال بدلیں گے، جب ہماری روشیں بدلیں گی، جب ہمارے دوست بدلیں گے، جب ہماری محفلیں بدلیں گی، جب ہمارے ہر طرح کی طرز زندگی تبدیل ہو جائے گا، پھر ہم کہیں گے میں نے خداوند کی نجات دیکھ لی ہے۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑے بڑے